میرے درجے میں حضرت خاتون جنت اور مولا علی اور حسنین یہ تو ہوں گے ہی حضور کے درجے میں، ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ الگ حدیث ہے۔ حضور باقاعدہ فرماتے ہیں میں علی فاطمہ اور حسنین ایک ہی مکان میں ہوں گے جنت میں، یہ الگ صحیح حدیث ہے۔ تھوڑی سی جرا اس پر کی ہے ایک مردود نے، لیکن حدیث صحیح ہے یہ، جی ہاں، اس کی جرا مجہول ہے، کوئی وجہ نہیں بیان کرتا کہ کس وجہ سے اس حدیث پر تان کرتا ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرمایا میں علی فاطمہ اور حسنین جنت میں رب نے ہمارا ایک ہی درجہ بنایا ہے، وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ البانی نے اس پر بحث کی ہے، لیکن البانی جس طرح کی بحث کرتا ہے وہ ہم جانتے ہیں، نہ کوئی سر نہ کوئی پیر، ایسی جرا مجہول ہوتی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں بھائی مانو حدیث میں ذوف نہیں، تمہارے ایمان میں ذوف ہے، اور یہ ذوف تو پھر خدا ہی دور کرے، اور کس سے ہو سکتا ہے؟ جہاں دیکھیے اہل بیت کی شان کی حدیث وہاں جھپٹ پڑے، نہیں اس میں ذوف آ گیا ہے، اس میں رد و قدع ہے، اس میں بڑا کلام ہے۔ اندازہ فرمائیے، اب لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ تو جی اس فرقے کی بات ہے، حسنین سے محبت کا آپ علم اٹھائے پھرتے ہیں، آپ بھی اسی طرح کے ہیں۔ میں نے کہا ان کے ساتھ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی تمہیں معلوم ہے، ہم اس طرح کے نہیں ہیں، یعنی اس طرح کے نہیں ہیں، ہم اس طرح کے ہیں، کیونکہ اس طرح میں اس طرح کا مجمع کبھی آپ نے دیکھا؟ نہ منہ پہ داڑیاں، نہ سر پہ رومال، نہ سر پہ ٹوپیاں، کھلے گریبان، ارے ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں حسین کو رسمی ماننے والے وہ ہوں گے، حسین کو دل سے ماننے والے اہل سنت و جماعت ہیں۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں ہم پر یہ گلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ اپنی طرف سے بات بنا لیتے ہیں۔ میں نے کہا صرف دلیل سے کام نہیں چلتا، دلیل میں دکھا رہا ہوں، دلیل نہ ہو تو مجھ سے پوچھو۔ جب ان کی محبت فرض ہے اور اس کا اجر یہ ہے کہ حضور کے درجے میں بندہ جنت میں جائے گا، بتاؤ تم نے کس دلیل سے آج مسجدوں کی بتیاں گل کی ہیں؟ کہتے ہو وہ برا کرتے ہیں، تمہاری بتیاں گل کرنے سے تو لگتا ہے کہ تم شام غریبہ کر رہے ہو۔ جتنی پہلے ایک آدھ بتی جلائے بھی ہوتی ہے نا وہ بند کر دیتے ہیں تاکہ معلوم نہ ہو۔ میں نے کہا مسجدیں امام کی یاد میں، مسجدوں میں قندیلیں روشن ہونی چاہیے، کیونکہ امام نے اپنے خون سے مسجدوں کو آباد کیا ہے، حق بنتا ہے کہ مسجدیں امام کے نام پر روشن کی جائے۔ گرامی قدر حضرات، ایک شخص مجھے کہنے لگا، میں اکثر یہ بات دہراتا رہتا ہوں کیونکہ جس مقام پر کوئی ایسی بات نرم آ جاتی ہے وہ چھوڑ کے چلا جاؤں تو پھر بعد میں میرا اپنا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا دیکھو حسنین کریمین تو ہیں ہی حضور کے درجہ میں، لیکن یہ کیا ہوا کہ من احب ھذین، جو ان سے محبت کرے وہ بھی حضور کے درجہ میں جائے؟ تو پھر تو انبیاء سے بھی اس کا بلند مقام ہو گیا، غلام کا، امتی کا، جو حسنین کا چاہنے والا ہے وہ حضور کے درجے میں چلا جائے۔ تو میں نے کہا اس پر آپ کو اعتراض کس وجہ سے ہے؟ کہا اس وجہ سے ہے کہ انبیاء کے مقامات نیچے ہوں، وہ دیکھتے ہوں ان کے مقام کو، تو پھر یہ امتی کیا انبیاء کے مقامات سے بڑھ گئے؟ یہ تو توہین کی بات ہوئی۔ میں نے کہا اس مقام کو غلاموں کا مقام نہیں فرمایا حضور نے، مقام اپنا فرمایا، مقام اپنا فرمایا، مقام حسنین کا فرمایا، مقام خاتون جنت کا فرمایا، مقام علی مرتضیٰ کا فرمایا۔ ارے بادشاہ کے محل میں کیا نوکر نہیں ہوتے؟ نوکروں کا بادشاہ کے تخت پہ کھڑا ہو کر اسے پنکھا ہلانا، کیا دنیا کا کوئی عقل مند وزیر بادشاہ پر اعتراض کرتا ہے کہ منسٹر میں ہوں، کابینہ میں ہوں، تیرے تخت پر ایک درجہ چہارم کا ملازم کھڑا ہے، میری توہین ہے؟ کیوں؟ منسٹر بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مقام تو بادشاہ کا ہے، یہ خود اپنے مقام پر یہ غلام نہیں کھڑا، یہ تو اس کی خدمت کی وجہ سے وہاں کھڑا ہے۔ انبیاء جانتے ہیں کہ یہ درجہ تو حضور کا ہے، جن امتیوں کو ساتھ لے گئے
پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ لیکن یہ محبت کی باتیں ہیں، وہ لوگ کیا جانے ہے جی، ابوسن قمطریرہ قسم کے لوگ خشکی کے مارے ہوئے ان محبت کی باتوں کو وہ کیا جانے۔ کریلے اور نیم چڑھے، دلیل نہیں ہے، میں نے کہا دلیل نہیں ہے مودت فی القربہ، قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا ہوتی ہے وجاہت آل کی؟ اتنے بڑے سیانے لوگ ہو، جلسے کر رہے ہو، یہ باہر باہر کا مضمون ہے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے انبیاء کی آل، انبیاء تو خیر انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں خاص، تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اولیاء کی اولاد کا کیا حال ہے۔ کہا ہم بہت جانتے ہیں، اتنے بھی ان پڑھ نہیں ہیں، ہم نے راجہ بازار میں پنڈی میں دورہ تفسیر پڑھا ہے۔ میں نے کہا اسی لیے تو خالی رہ گئے ہو، اگر جھنگ بازار میں پڑھا ہوتا لائل پور میں تو یہ باتیں تمہیں تب آتی۔ تم نے پڑھا راجہ بازار میں، اب راجہ بازار میں پڑھا ہے تو پھر کیا آئے گا تمہیں؟ یہی آئے گا جو کچھ کر رہے ہو۔ اگر تمہیں تلاش ہے ان موتیوں کی تو یہ راجہ بازار میں تعلیم القرآن میں نہیں بکتے، یہ جھنگ بازار مظہر اسلام میں محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد کے درس میں یہ موتی لٹائے جاتے ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ ہر دکان سے یہ سودا ملتا ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ابھی انبیاء کی آل کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی کروں گا، قرآن سے بھی کروں گا۔ پہلے تم اولیاء کی آل کا حال دیکھو۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، اللہ کے نبی اور رسول موسیٰ علیہ السلام دونوں جا رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، آپ گارا بنا کے لائیں، میں اینٹیں لگاؤں گا، یہ دیوار سیدھی کرنی ہے۔ 16واں پارہ اٹھا کے دیکھو، پہلے ہی رکوع ہے۔ فرمایا تم تو حکمتیں سکھانے چلے تھے، یہ دیواریں بنانے کا کام؟ فرمایا یہ بھی حکمت کا ہی کام ہے، چلو کرنا ہے۔ اب وہ گارا دے رہے ہیں بنا کے اور یہ اینٹیں لگا رہے ہیں۔ جب وجہ پوچھی تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ بڑا عجب تکرار چلتا ہے حضرت کے درمیان دونوں کے، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم فوراً مجھ سے وجہ پوچھو گے۔ آپ نے فرمایا میں پوچھوں گا ایسا کیوں کیا؟ جب ہم خدا کے کام میں ہیں، دیواریں بنانا بھی ہمارا کام ہے۔ فرمایا تھوڑا مسئلہ ہے۔ کیا؟ فرمایا اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے اور اس خزانے کو غارت ہونے سے، ڈاکے سے بچانا ہے، اور دیوار میں اس خزانے کو چھپانا۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیوار کس کی اور کیا مفہوم، اور اس کے لیے نبی اور رسول دیواریں بنانے پر لگ گئے۔ یہ تو ٹھیک ہے خزانہ ہوگا، ہے کس کا جس کے لیے اتنا اہتمام؟ فرمایا 2 بچے ہیں یتیم، خزانہ ان کا اور امر ہے رب کا۔ اے جاتے جاتے نبی اور رسول دیوار بھی بناتے جاؤ۔ سمجھ نہیں آ رہی، میں اس پر اس سے زیادہ تشریح نہیں کر سکتا، ادب کے پیش نظر بھی نہیں کرتا نا۔ سن رہے آپ؟ دیوار بناؤ، خزانہ محفوظ ہو جائے۔ یا اللہ یہ رعایت ان کی کیوں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کی دیوار رسول کھڑی کریں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کھڑی کرتے تو کعبے کی کرتے ہیں نا، یہ کعبہ ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے کہ کلیم اللہ کو دیوار کے لیے گارا بنانا پڑ گیا؟ فرمایا کان ابوہما صالحا، ان کا دادا میرا دوست ہے۔ حالانکہ رسول کی شان تو ولی سے بڑی ہوتی ہے، ولیوں کو لگائے نبیوں کا گھر بنانے کے لیے، اب نبیوں کو ولیوں کا گھر بنانے پر کیوں لگایا؟ اس پہ غور فرمائیے۔ یعنی بڑے سے کوئی کام، چھوٹے تو بڑے کی خدمت کرتے ہیں، بڑے چھوٹوں کی خدمت کرتے ہیں۔ غور فرمانے بھائی، ولی سارے مل کے تو نبیوں کا گھر بنائیں، نبی اور رسول مل کے ان یتیموں کی دیوار کھڑی کریں، اور وجہ یہ ہے کہ ان کا باپ ولی ہے، صالح ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا ہر جگہ